یہ کینیڈا کی سٹیزن شپ کی قربانی دینے کو تیار ہے؟ میں 100 بار دینے کو تیار ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کوئی رکاوٹ ہے نہیں۔ بعض فتنہ گر لوگوں نے، جن کا مشن کریکٹر اسیسینیشن، جن کا مشن اتہام، الزام اور اصل ایشو کے فوکس سے توجہ ہٹا کر نان ایشوز کو اچھالنا، جن کی زندگی، جن کی سیاست، ہر روز کی گفتگو اسی انداز کی ہے، یہ انہوں نے ایک تماشا مچا رکھا ہے۔ کینیڈین سٹیزن شپ قطعی طور پہ نہ پاکستان کے آئین کو پرابلم ہے، میں نے یہ کئی بار کہی ہے کہ مجھے کوئی شخص پاکستان کے آئین کا ایک آرٹیکل دکھا دے، میں کیٹیگوریکل کہہ رہا ہوں، جس میں پاکستانی شہری کو دوسری شہریت لینے سے منع کیا گیا ہو۔ آنسر از نو۔ بھئی جب آئین پاکستان منع نہیں کرتا، اب اخلاقیات کی طرف بھی آتے ہیں، اس کا مطلب ہے آئین پاکستان غیر اخلاقی ہے۔ پھر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس ملک کے کسی سیاسی لیڈر کو اور کسی اینکر کو اور کسی ٹی وی پہ آ کے بولنے والے شخص کو آئین پاکستان سے بڑھ کر پاکستان کا ہمدرد اور وفادار نہیں جانتا۔ آئین سب سے بڑا وفادار ہوتا ہے اپنی ملک اور ریاست اور سلطنت کا۔ جس چیز کو وہ بین اور جرم قرار نہ دے، کوئی شخص چیختا پھرے، وہ جرم نہیں ہو سکتا۔ کیا قانون پاکستان کی وفاداری کے خلاف بنا ہے؟ انہیں چاہیے کہ 5 سال باتیں کرنے والے 5 سال جب اسمبلی میں تھے، تو اگر اس سے پاکستان کی وفاداری میں تقسیم ہوتی ہے، اگر یہ اخلاق کے خلاف ہے، تو اس کی امینڈمنٹ کر کے اس کو نکال دیتے ہیں۔ کہ آئین نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہے ممبر آف پارلیمنٹ، اور اس سے پھر آگے جو عہدے ہوتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ کے الیکشن کے لیے اسے ایک شہریت رکھنی ہوگی یا اپنی دوسری چھوڑنی ہوگی۔ تو جس شخص کے پاس 2 شہریتیں ہیں، اگر وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا جب ٹائم آئے گا تو وہ نیشنلٹی بائی چوائس ہے۔ پاکستان کی نیشنلٹی نیچرل بائی برتھ بائی اوریجن ہے، تو چوائس میں جس طرح نیشنلٹی ہوتی ہے، اس کے چھوڑنے بھی ایک چٹکی کا وقت لگے گا۔ میرے لیے کوئی پرابلم نہیں، مگر ٹائم آئے گا تو میں فیصلہ کروں گا۔ ایک بات اب جو دوسرا ہے، میں کیوں نہیں چھوڑا، اس کی وجہ عرض کرتا ہوں۔ ان لوگوں کو اعتراض کرنے والوں کو کیا خبر کہ باہر اس ملک میں رہ کر میں نے امت مسلمہ کی اور پاکستانی قوم کی اس عرصے میں کتنی خدمت کی ہے۔ مجھے علم ہے کہ جب یہ پاکستان میں 1990 کی جو گلف وار ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب 9/11 ہو گیا تھا، یہ ہو جانے کے بعد اور پاکستان میں دہشت گردوں کو ٹھکانے مل گئے تھے، میں نے 5-6 ملکوں کے ویزے کرنے تھے، وزٹ، اور میں نے اپلائی کیا ویزوں کے لیے۔ میری کانفرنسز کی ڈیٹس تھی، کانفرنسز صاحب گزر گئیں اور ایمبیسیز نے ویزے نہیں دیے۔ وہ سکروٹنی ہو رہی ہے، چیک اپ ہو رہا ہے، رپورٹ نہیں آئی، مہینے ایک ملک کے ویزے پہ لگنے شروع ہو گئے۔ میری دنیا کے 90 ملکوں میں تنظیم ہے، انہوں نے امت مسلمہ کی سطح پر اعتراض کرنے والوں نے کیا ہے سوائے لوٹ مار کے؟ مجھ پر اعتراض کرنے والے 10 سال دوسرے ملکوں میں پناہ لے کر آئے ہیں، 10 سال 14 سال پناہ لے کے بیٹھے ہیں۔ ایران کے لیڈر آیت اللہ خمینی 18 سال دوسرے ملکوں میں رہے انقلاب کے لیے، ایرانی قوم نے تو ان سے یہ بات نہیں کی۔ ماؤ زے تونگ نے 14, 15, 18 سال باہر رہے، تربیت کی قوموں کی بعد میں آئے، اس قوم نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے علامہ جمال الدین افغانی، علامہ جمال الدین افغانی نے زندگی کا بیشتر وقت 20 سال باہر دنیا میں گزارا، پھر آئے، اس قوم نے بات نہیں کی۔ اور یہ سوال مجھ سے 18 کروڑ عوام نے نہیں پوچھا ہے۔ اگر ان کو یہ شک ہوتا تو ملینز کی تعداد میں 23 دسمبر کو یہ منظر نہ دکھاتے۔ ان میں سے کوئی لیڈر کال دے کے ملینز کو بلا کے دکھائے، یہ لوگوں کا اعتماد ہے، ان کا اعتقاد ہے۔ وفاداریاں اس طرح تقسیم نہیں ہوا کرتی۔ آپ نے کسی اسلامی ملک کا کیوں نہیں لیا؟ میں نے اپلائی کیا، ملائیشیا وغیرہ، میں نے سب سے پہلے سعودی عرب اپلائی کیا، اچھا نہیں ملا۔ سعودی عرب کا میں نے یو اے ای کوشش کی، نہیں ملا۔ اور یہ بات ٹھیک، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے شام کی کوشش کی، اچھا، تو وہ اطلاع آئی کہ پھر وہ جو دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلق اسٹیبلش ہو جائے گا۔ اگر مسلمان، میری اول ترجیح مدینہ طیبہ میں رہ کے دینی کام، ریسرچ کا کام کرنا تھا، عربی کتب مجھے میسر ہیں، تو سعودیوں نے الاؤ نہیں کیا؟ نہیں الاؤ نہیں کیا، میں اس بات میں ڈیٹیل میں نہیں جانا، اور یہ میں نے بتا دیا۔ ایک بات یہ بھی کہی کہ آپ کو سعودی عرب میں الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے، باقی کوئی پابندی نہیں، عمرے کے لیے کبھی زندگی میں بین نہیں کہ میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں۔ آپ آخری میں نے پرماننٹ اس سال بھی عمرہ کر کے آیا ہوں، ابھی اسی جون میں عمرہ کر کے آیا تھا، فیملی ساری۔ میں ہر سال عمرے پر جاتا ہوں، الحمدللہ
میں شکر گزار ہوں سعودی حکومت کا، انہوں نے مجھے کبھی بھی حج یا عمرے سے منع نہیں کیا. اچھا، مگر پرماننٹ نیشنلٹی کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ٹھیک. اس ان کی اپنی وجوہات ہوگی. میں نے یو اے ای کی ٹریول کی کوشش کی، وجوہات ایک جو عملی مشکل آ رہی ہے، مثلا اس وقت کینیڈا کی فوج افغانستان میں لڑ رہی ہے، تو ہمارے آپ اس موضوع کو میں اتنا بول چکا اچھا، ہوں. میں اس سے آگے چلیں. یہ آخری سوال، میں بہت بول چکا ہوں. آخری سوال، ہمارے شیخ الاسلام صاحب کی ہمدردی اس وقت کینیڈا میں مزاحمت کرنے والے طالبان کے ساتھ ہے یا کہ ان سے لڑنے والے کینیڈا کی فوج کے ساتھ؟ میری ہمدردی نہ کسی لڑائی کرنے والے کے ساتھ ہے، نہ کسی دہشت گردی کرنے والے کے ساتھ ہے. دہشت گردی کوئی ریاست کرے اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، دہشت گردی کوئی انسان اور تنظیم کرے مذمت کرتا ہوں. میری وفاداری از اول تا آخر اپنے خدا کے ساتھ ہے، پھر رسول پاک کے ساتھ ہے، پھر قرآن و سنت کے ساتھ ہے، اور میری وفاداری ان اصولوں کے ساتھ ہے جن اصولوں کے لیے میں جنگ لڑ رہا ہوں. میرے لیے میں ایک مسلمان ہوں، اور ایک ایسا مسلمان ہوں جو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا فالوور ہے. تو مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ وہ جو کہا تھا کاش خر سے، ہاں، نیل کے ساحل سے لے کر امت مسلمہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. میری وفاداری ان ساری چیزوں سے بلند رسول پاک کے فرمان میں ہے. اچھا جی، اب مستقبل میں رحمت للعالمین پیغمبر کو ماننے والا ہوں. آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو صرف عربوں کا رسول اور نبی نہیں کہا ہے. آقا علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے، الگ نیشنلٹیز تھی نا اس وقت، پاسپورٹ تو نہیں تھے بھائی، امیگریشن تو نہیں تھی، مگر سکونت مدینہ میں اختیار تھی. فتح مکہ کے بعد پھر مدینہ میں رہے، واپس نہیں آئے. سب انبیاء نے نقل مکانی کی. تو یہ جو ڈاکیومنٹ ہے، اگر میرے پاس یہ نہ ہوتا تو میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر بھی نہ کر سکتا. اس کی وجہ سے مجھے شرق تا غرب اسلام کا میسیجر بن کے حضور علیہ السلام کی رحمت کا، محبت کا، امن کا، آشتی کا، برداشت کا، سلامتی کا پیغام پہنچانے میں مدد ملی ہے. اگر میرے پاس یہ نہ ہوتی تو میں پاکستان بیٹھا ہوتا، میں ٹریول ہی دنیا میں نہیں کرتا.